باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بے پایا فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اور فیضان مرشد حضرت علامہ قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ الحمدللہ ہم فیض نثاریہ آفیشیل کی جانب سے یہ چوتھا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے درمیان مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی قادری نعیمی دامر برکاتہ القدسیہ اور استاد العلماء جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے استاد محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ افروز ہیں، جن کی پر نور پر کیف خطابات آپ دیگر چینلز پر سماعت فرماتے ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں صاحبان کی عمر میں برکتیں اور رفعتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے۔ میں بلا تاخیر تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے دعوت دے رہا ہوں مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامر برکاتہ القدسیہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بول سدرا والے
چمن جہاں کے تھا لے سبھی میں نے چھال ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا سبھی میں نے چھال ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں دافع بلایا تمہیں شافع خطایا تمہیں دافع بلایا تمہیں شافع خطایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا بہت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اور حمد باری تعالیٰ سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامن برکاتہم القدسیہ کو ایک مرتبہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امی
امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، دل اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھے، دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھے، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے، اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائیں، اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائے سب کھیلوں میں گوائی ہے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھائی ہے صرف ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامر برکاتہم القدسیہ کو کہ وہ آج
کا عنوان سے اپنے پرنور خطاب سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ آج کا عنوان ہے جسے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رجب المرجب کا ماہ مبارک چل رہا ہے۔ اس میں بہت سارے بزرگان دین اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے عرس منائے جاتے ہیں، تو انہی کی خدمت میں ہم یہ اس پروگرام کو ایصال کر رہے ہیں۔ آج حضرت گفتگو فرمائیں گے عرس منانے کی شرعی حیثیت کے لحاظ سے کہ ہم جو عرس بزرگان دین مناتے ہیں اس میں اسلام میں کہاں تک گنجائش ہے اور کس طرح عرس بزرگان دین ہمیں منانا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ آج ہم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور اسی ضمن میں عرس کی شرعی حیثیت کا ذکر اور آپ کے حالات زندگی سے متعلق مختصراً کلام کیا جائے گا، اور اس کے بعد چند سوالات ہیں جن کے جوابات کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہاں عزت اور تکریم کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے، جیسا کہ خالق کائنات نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی اور پرہیزگاری وہ واحد ایک سبب اور ذریعہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، واسطہ ہے، سبب ہے، وسیلہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو تکریم کا باعث ہو۔ ہاں، نسب کی فضیلت تقوی کے بعد نور علی نور کی حیثیت رکھتی ہے کہ کوئی شخص متقی اور پرہیزگار بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے بھی ہے، تو یہ تقوی اور پرہیزگاری اسے اللہ کی بارگاہ میں تکریم دلائے گی، اور حضور سے منسوب ہونا جو ہے یہ نور پر نور ہوگا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نسب کی فضیلت بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے ایک جیسا میدان رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کاملہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے سلسلے میں انتہائی جانفشانی کے ساتھ اور قربان ہونے کے درجے تک جو ہے وہ فدا ہونے کے درجے تک وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ میں انہیں مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کا ذکر فرمایا اور ہمیں یہ ترغیب دی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں، فرضوں کی پہلی 2 رکعت میں اور اس کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں جو سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں اس میں صراط مستقیم کا تذکرہ فرمایا، اور صراط مستقیم کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ راستہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر تو نے انعام فرمایا۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ چلائے، اور چلنا اس وقت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے طرز پر ہم زندگی گزاریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان اولیاء کاملین جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے ان کی صحبت کو اختیار کیا جائے، ان سے تعلق کو استوار کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ
نہ صرف زندگی میں ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا باعث بنتے ہیں، ہمارے ایمان کی پختگی کا باعث بنتے ہیں، ہماری نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا باعث بنتے ہیں، بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے بے شمار فوائد کا یہ لوگ اور یہ ہستیاں باعث بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء اور صالحین کا راستہ ہی اصل صراط مستقیم ہے، اور ان سے وابستگی ہی کے ذریعے سے ہم صراط مستقیم کو نہ صرف سمجھ سکتے ہیں، پا سکتے ہیں، بلکہ ان کے طرز زندگی کو دیکھ کر ہم اپنے اندر وہ جذبہ اور قوت اور طاقت پاتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم نفس و شیطان کے دھوکے سے بچ کر صراط مستقیم پر چلنے کی قوت اور استطاعت اپنے اندر پاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے ان مقرب بندوں کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا کرم اور بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا جو اس کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور تعلق ہر طرح سے استوار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک عرس منانے کا تعلق ہے تو یہ اس کی اگر شرعی حیثیت کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے عرس ہوتا کیا ہے، اس میں ہم کرتے کیا ہیں۔ جب ہم ان اعمال و افعال کو دیکھ لیں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ عرس منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو عرس میں جیسا کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو ہم خواجہ غریب نواز کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک مقبول بندے کا، اور کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا فرما بردار تھا، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی کی بنا پر ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حقیقتاً ہم ان کو اہمیت اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام قرب عطا فرمایا ہے، تو ہمارا ان کو اہمیت دینا بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ ہی کی وجہ سے ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہمارے لیے بھی صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہم پر اس قدر احسان فرماتے ہیں کہ ان کی صحبت ہمارے لیے باعث برکت ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کی ضامن ہے، اور صراط مستقیم پر استقامت کی ضمانت بھی ان کی صحبت سے حاصل ہے، تو لہٰذا پھر ان سے محبت کیوں نہ ہو کہ دنیاوی طور پر اگر کوئی شخص ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے تو اس سے انس اور محبت ہو جاتی ہے، اور اس کی صحبت ہمیں اچھی اور بھلی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو یہ لوگ کہ جو نہ صرف دنیا میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا باعث ہیں، بلکہ برزخ میں اور میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان کا سبب بن جائیں گے، تو کیوں نہ ان سے تعلق استوار رکھا جائے، اور ان سے تعلق اسی بنیاد پر استوار رکھا جا سکتا ہے کہ ان کی خدمات کو جو انہوں نے دین متین کے لیے پیش فرمائی اور ساری زندگیاں اپنی وقف فرما دی، ان کو یاد کیا جائے اور کچھ نیک اعمال اور افعال کر کے انہیں ایصال کیا جائے۔ ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے، وہ ہمارے ایصال ثواب کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم وقت ان کے درجے بلند فرماتا ہے، جو انہوں نے نیکیاں کر رکھی ہیں، جو نیکیوں کے اسباب ایسے جاری فرما دیے کہ 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا، ان کی نسلیں آج جو ہیں وہ ایمان سے اگر فیضیاب اور بہراور ہیں اور مسلمان ہیں اور کوئی نیکی کر رہی ہیں تو یہ فیضان ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا، خاص کر بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے۔ تو ان کے لیے نیکیوں کے اسباب اور بلندی درجات کے اسباب تو جاری و ساری ہیں، وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم ان کی بارگاہ میں ثواب کا ہدیہ اور تحفہ ایک نیاز مندانہ ایک غلام کی حیثیت سے پیش کرتے ہوئے ان کی جانب سے رحمت کے حصول کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ہی آخرت میں باعث سعادت بن جائے گا۔ اور ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کا ذکر جا بجا قرآن میں فرمایا ہے، تو اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ اس نے قرآن عظیم میں انبیاء کرام کا بڑے حسن و خوبی کے ساتھ ذکر فرمایا، ان کے درجات اور مقامات اور مرتبے کو ذکر فرمایا، اولیاء کرام کے مرتبے کو ذکر فرمایا کہ جیسا کہ میں نے تلاوت کی آیت مبارکہ کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ اور یہ ہے اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، اور حقیقتاً یہ کامیابی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے لیے قرآن عظیم میں کامیابی کی بشارتیں سنا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ اصحاب کہف کا واقعہ دیکھیں، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کے تحفظ کے لیے بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے غار میں انہوں نے
قیام کیا اور اپنا شہر، اپنا گھر بار اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کس حسن و خوبی کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس غار میں معاملہ فرمایا اس کا تفصیلی ذکر سورہ کہف میں موجود ہے، وہاں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان مقرب بندوں کا ذکر قرآن عظیم میں کر رہا ہے، تو اگر ہم اللہ کے کسی نیک بندے کا ذکر کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہی پر عمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح آصف بن برخیہ کا واقعہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے فرمایا تو وہ تخت فوراً لے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر اس اعتبار سے فرمایا کہ آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو خالق کائنات کسی شخص کے علم کے بارے میں قرآن میں کلام فرمائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام بھی وہ تخت لا سکتے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے یہ دکھا دیا کہ میں تو نبی ہوں، میں تو کر سکتا ہوں، لیکن یہ دیکھو کہ میرا فیض یافتہ میرا امتی اس قدر قوت اور طاقت رکھتا ہے اللہ کی عطا سے کہ وہ اتنے فاصلے پر، اتنے 1 مہینے کی راہ کے فاصلے پر ایک بھاری اور مضبوط تخت جو زمین سے جڑا ہوا ہے اس کو لمحے بھر میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے۔ تو نبی کا امتی جب یہ عمل کر سکتا ہے تو نبی کی شان کیا ہوگی، اور پھر سید الانبیاء کی شان کیا ہوگی، اور سید الانبیاء کی امت میں جو اولیاء کاملین ہیں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر فرماتا ہے، اسی طرح سے ہم اسی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان اولیاء کاملین کا ذکر کرتے ہیں اور عرس مناتے ہیں، یعنی انہیں ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی تاریخ مقرر کر لیتے ہیں اور اس تاریخ کو ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور اسے عرس کا نام دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ ہم یہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مناسبت سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو آپ نے پہلے کیا سنا؟ قرآن کی تلاوت سنی، باعث سعادت ہے، شریعت کا مطلوب ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے، اور نعت رسول مقبول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے کہ حسان بن ثابت کو حضور علیہ السلام نے ممبر پر بٹھایا اور آپ نے حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ نے توصیف اور ثناخوانی کی، تو یہ بھی صحابہ کرام سے اور حضور کے عمل مبارک سے ثابت ہے، تو اس کو شامل کیا۔ اور اب جو چیزیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس آیت کے ضمن میں نے چند چیزیں ذکر کی جو نقل سے بھی ثابت ہیں اور عقل بھی ان کو تسلیم کرتی ہے، تو یہ ساری چیزوں کا مجموعہ جو ہے یہ عرس کہلاتا ہے، اور اس میں پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کھانا پیش کیا جاتا ہے وہ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو قرآن عظیم کی تلاوت، حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف اور درس قرآن اور دین سکھانا، اور پھر مسلمانوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا، یہ 4 عمل کیے گئے، اور یہ چاروں کے چاروں علیحدہ علیحدہ جائز ہے، لہٰذا ان کو جمع کر کے اگر عرس کا نام دے دیا جائے تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے اور مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، اور ان کا ثواب ان بزرگ ہستیوں کو کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اپنے فضل سے اجر عطا فرمائے وہ ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، اور ایصال ثواب کی حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ایک وفات یافتہ شخص کو ایک فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو دعا بھی عمل ہے، اور اس عمل کا فائدہ مردے کو اور دوسرے لوگوں کو پہنچتا ہے، تو اس کا مطلب ایک کے عمل کا فائدہ دوسرے کو اللہ کی رحمت سے پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت سعد نے حضور کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں اگر کوئی نیکی کروں تو کیا انہیں اس سے فائدہ حاصل ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا بالکل ہوگا۔ تو پھر آپ نے عرض کیا کہ حضور میں کیا ایسی نیکی کروں؟ تو چونکہ اس وقت ضرورت تھی پانی کی اور پانی کی بہت کمی تھی، اور ایک ہی کنواں تھا جس پر وہ یہودی قابض تھا اور پیسے لیتا تھا پانی دینے کے لیے، ہر ایک کی قوت اور قدرت میں نہیں تھا کہ وہ خرید سکے، تو حضور نے فرمایا پانی۔ حضرت سعد نے کنواں کھدوا دیا اور اس پر لکھوا دیا لأم سعد، اپنی والدہ کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ماں کی رضا کے لیے، بلکہ کنواں کھدوانا، مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کرنا اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا حصول ہوگا وہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو نام سے منسوب کرنا جو ہے یہ غوث اعظم کا عرس ہے یا غوث اعظم کی نیاز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غوث اعظم کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، رضا مطلوب اللہ کی ہوتی ہے، اور اس
رضا اور نیک کام کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ ایک بدلہ مقرر فرماتا ہے، اس بدلے کا ثواب اس بزرگ کو ایصال کیا جاتا ہے. یہ عرس کی حقیقت ہے اور یہ شریعت مطہرہ میں اس کی اصل ثابت ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ تاریخیں مقرر کر لیتے ہیں، تاریخیں کہاں مقرر کی ہیں، تو اس کا ثبوت بھی موجود ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ کان عن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یأتی مسجد قباء کل السبت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء ہر ہفتے آتے تھے. اب ہر ہفتے کا دن مقرر حضور نے فرمایا، حالانکہ مسجد قباء آنا کوئی فرض نہیں تھا، ایک مستحب عمل تھا، حضور کی سنت مبارکہ ہے، اور حضور نے وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا جو ہے وہ اختیار فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اس مسجد میں جو 2 رکعت ادا کر لیتا اسے ایک عمرے کا ثواب حاصل ہوتا. تو حضور نے تاریخ مقرر فرمائی، اور حضور پیدل بھی تشریف لے جاتے تھے، ماشین و راکبن، اور سواری پر بھی تشریف لے جاتے تھے. وکان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یفعلہ، اور عبداللہ ابن عمر جو اس حدیث کے روایت کرنے والے، وہ بھی حضور کی نقل کرتے ہوئے اس عمل کو کیا کرتے تھے. تو دن مقرر کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہم دن مقرر کرتے ہیں یہ کوئی شرعی تعین نہیں ہوتی ہے. مقرر کرنے کا مطلب معین کرنا. تو اگر شریعت نے معین کیا ہو تو وہ شریعت کی طرف سے معین ہے. جیسے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ شریعت نے معین کیا ہے. اسی طرح سے حج 9 ذی الحج کو ہوگا یوم عرفہ، تو یہ تعین شرعی کہلاتی ہے، جس دن کو شریعت نے کسی عمل کے لیے مختص کر دیا. اور ہم یہ جو تاریخیں مقرر کر لیتے ہیں یہ شرعی تعین نہیں ہوتی، بلکہ یہ عرفی تعین ہوتی ہے، لوگوں کی مقرر کردہ، اور یہ انسان لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتی ہے کہ جب آپ مقرر کر لیتے ہیں، اس تاریخ کو اعلان کر دیتے ہیں، تو اس مقررہ تاریخ میں لوگ اس مقام پر جمع ہو جاتے ہیں. تو اس کو کوئی لازم اور ضروری نہیں سمجھتا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں کا معمول یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام ابھی گزرے تو صرف مخصوص یوم وصال پر کوئی پروگرام نہیں ہوتا، بلکہ سارا مہینہ چلتا رہتا ہے. اسی طرح سے خواجہ غریب نواز کا یوم ولادت 14 رجب ہے 530 یا 36 ہجری، اور آپ کا یوم وصال 6 رجب ہے 93 سال یا 103 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا. تو یہ جو تاریخیں ہیں، اس کے علاوہ بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے محافل اور یہ آراس منعقد کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کا عمل اس بات پر دلیل بن رہا ہے کہ انہوں نے کوئی تاریخ لازمی جان کر فکس کی ہی نہیں ہے، وہ تو سارے مہینے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے میلاد مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں بھی 12 ربیع الاول کو خصوصی اہتمام ہے، لیکن سارا مہینہ بلکہ سارا سال ہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے زبان زد عام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو تاریخ مقرر کرتے ہیں اس کو وہ لازم نہیں سمجھتے ہیں. تو لازم نہ سمجھنا جو ہے یہ ان کے عمل سے بھی ثابت ہے. ہاں لازم اگر کوئی سمجھے گا تو یہ بدعت ہے اور یہ گناہ ہوگا، اور کوئی بھی مسلمان ایسا کرتا نہیں ہے. اور اس پر دلیل یہ ہے کہ سارا کا سارا مہینہ ایک مخصوص تاریخ میں بھی پروگرام ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی پروگرام ہوتے ہیں. لہٰذا یہ اعتراض بھی رفع ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے تاریخیں مقرر کر لی ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. مقرر تاریخ کو بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے، جس سے یہ اس عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں ان معین دنوں کو لازم نہیں سمجھا کہ اسی میں کریں گے تو قبول ہوگا اور اس کے علاوہ میں کریں گے تو نہیں ہوگا. ہاں یہ اعتقاد رکھے گا تو یہ غلط ہوگا، بدعت کہلائے گا اور یہ گناہ ہوگا، کیونکہ اب ہم اس تعین کو لازمی تعین کر رہے ہیں اور لازمی شریعت کی طرف سے یہ تعین نہیں ہے. لہٰذا جو چیز شریعت نے وضع نہیں کی اس کو اس طرز پہ وضع کرنا کہ شرعی تعین اس کو قرار دینا یہ غلط ہوگا، یہ عرفی تعین ہے. اور نئے نئے طریقے ایجاد کر لینا کہ پہلے جس طریقے سے ایصال ثواب انہوں نے کر دیا کہ بھئی کنواں کھدوا دیا، کوئی پبلک کو ہی جمع کر لی تھی یا کھانا وغیرہ اس طرح کی چیزیں، انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو یہ نئے نئے طریقے جو آپ ایجاد کر لیتے ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اصل ثابت ہے کہ یہ ایصال ثواب ہے. آپ نیا کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ جو خلاف شرع نہ ہو، اس لیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، عمل بہا بعد، اس کے بعد اس اچھے طریقے پر عمل کیا گیا، فلہو مثل اجر من عمل بہا، تو اس ایجاد اچھے طریقے کے ایجاد کرنے والے کے لیے اس ہی عمل کرنے والے جتنا ثواب ہوگا. ولا ينقص من اجورہم شیء، اور اس عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی.
اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، کہ جس نے اسلام نے کسی برے طریقے کو ایجاد کیا، فعمل بها بعد، پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا، فعلیہ مثل وزر من عمل بها، تو اس ایجاد کرنے والے پر بھی اس عمل کرنے والے جتنا گناہ ہوگا، ولا ينقص من اوزارہم شیء، اور ان کے گناہوں میں، عمل کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو حضور نے یہاں تقسیم فرما دی کہ اسلام میں اچھا طریقہ بھی ایجاد کیا جا سکتا ہے جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، اور برا طریقہ بھی لوگ ایجاد کرتے ہیں تو اچھے طریقے کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، اور برے طریقے کو بدعت سیئہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تراویح جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی تھی، مسجد میں سب علیحدہ علیحدہ ادا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اب حضور کا دور مبارک گزرا، صدیق اکبر کے 2.5 سال گزرے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر کا دور مبارک آیا، اور آپ نے ملاحظہ فرمایا اور اس کو بہتر سمجھا کہ ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر دیا جائے، اور پھر آپ نے جمع کر دیا، اور تمام صحابہ ایک امام کے پیچھے جماعتاً نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر آپ نے ملاحظہ فرمایا تو فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو حضرت عمر کے قول مبارک سے پتہ چلا کہ نیا طریقہ ایجاد کرنا اگر دین کی تقویت کے لیے ہو تو وہ بدعت حسنہ ہوتا ہے اور ثواب کا باعث ہوتا ہے، اور برا طریقہ جو ہے وہ بدعت سیئہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ تقسیم ماننی پڑے گی۔ پچھلے 1000 سالوں میں اس تقسیم کا کسی نے انکار نہیں کیا، لوگ اسے قبول کرتے چلے آئے ہیں، تو اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو جو ہم یہ تاریخیں اور دن مقرر کرتے ہیں اس کی اصل بھی یہی ہے کہ یہ تعیین عرفی ہوتی ہے، تعیین شرعی نہیں ہوتی ہے، اور جو نئے نئے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں اس میں صرف ایک چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ جو ہم نے طریقہ ایجاد کیا ہے وہ خلاف شرع تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو وہ اسی ایصال ثواب کی جائز صورت کے تحت داخل ہوگا۔ جیسے حضور کے دور مبارک میں شادیاں کس طرح ہوتی تھی، سادگی کے ساتھ، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، جنہیں حضور علیہ السلام نے زندگی میں جنت کی بشارت ارشاد فرمائی۔ حضور سے ملاقات ہوتی ہے راستے میں تو مہندی لگی ہوئی ہے کپڑوں میں، تو حضور نے دیکھا تو فرمایا عبد الرحمن شادی کر لی تم نے؟ انہوں نے کہا جی حضور شادی کر لی۔ اس کا مطلب اتنی سادگی سے ہوتی تھی کہ حضور کو بھی نہیں بلایا ہے، یعنی کوئی ایسا مجموعہ نہیں لگایا جاتا تھا، بس 2 گواہ ہیں، ان کے سامنے ایجاب و قبول ہو گئی جی رخصتی۔ پھر حضور نے فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ اے عبد الرحمن بن عوف ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری کے ساتھ۔ تو دیکھیے کہ اس وقت کے دور کی جو شادیاں تھیں اس کا طرز بالکل سادگی بھرا تھا، لیکن آج کی شادیاں تو اگر ان شادیوں میں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہوتا تو جائز ہے، اگر بڑے ہال میں کر لیا اپنی وسعت کے مطابق، کھانا کئی ڈشوں پر مشتمل تھا ضائع نہیں کیا، تو یہ بھی جواز کی ایک صورت ہے۔ اچھے کپڑے سلوائے، لوگوں کو جمع کیا، تو کیا یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں؟ نہیں، یہ شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ ہاں کوئی خلاف شرع کام ہوگا تو پھر اس کو روکا جائے گا، شادی سے منع نہیں کیا جائے گا۔ تو جس طرح سے یہ نئے طریقے جائز ہیں، اس طرح سے ایصال ثواب کے یہ نئے طریقے بھی جائز ہیں۔ لہٰذا اس کو اگر غور و تفکر کے ساتھ اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اگر ان باتوں پر غور کیا جائے تو اس کی شرعی حیثیت کو سمجھنے میں اور اس کی حقیقت کو سمجھنے میں اور اس کے جواز کو سمجھنے میں کوئی بھی چیز مانع اور رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا بڑا احسان ہے کہ آپ جو ہے وہ 15 سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا اور آپ کے والد کا مزار جو ہے وہ عراق میں ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ماہنور بی بی ہے، آپ کے والد محترم کا نام غیاث الدین حسین ہے، اور یہ نجیب الطرفین ہیں۔ والد صاحب کی طرف سے امام حسین حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی ہیں، اور 12 پشتوں کے بعد جو ہے آپ کا نسب مبارک جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتا ہے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد ایک باغ آپ کے ہاتھ میں آیا اور ایک چکی کی مشین آپ کے ہاتھ میں آئی۔ اب ضروریات زندگی بھی ہوتی ہے انسان کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے آپ کو اپنی تعلیم چھوڑنی پڑی اور آپ ایک باغ سے وابستہ ہو گئے جس کا آپ کو شدید صدمہ تھا۔ تو ایک بار ایک بزرگ آپ کے جو ہے وہ باغ کے پاس سے گزرے، جن کا نام ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ بڑی محبت کے ساتھ خواجہ غریب نواز نے ان کو ویلکم کیا، اپنے باغ میں بلایا اور کچھ انگور پیش کیے۔ تو حضرت بھی جوش میں آئے اور انہوں نے ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا آپ کو عطا فرمایا، کہا یہ ہماری ضیافت ہے، یہ تمہاری دعوت تھی اور یہ ہماری ضیافت ہے۔ وہ ٹکڑا آپ نے جیسے ہی تناول فرمایا تو دل کی دنیا بدل گئی اور پوری کائنات کی ہر شے
آپ کو بے معنی محسوس ہونے لگی، پھر آپ نے ہر چیز ترک کر دی اور علوم کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اور خراسان جو آپ کا جائے پیدائش تھا، ایران کا علاقہ، خراسان کا علاقہ سنجر، اس کو چھوڑ دیا اور آپ پھر بخارا، سمرقند تشریف لیا، ازبکستان، اور وہاں پر آپ نے ظاہری علوم کی تکمیل فرمائی، قرآن حفظ کیا، حدیث، فقہ، اور زبردست جو ہے ان علوم پر مہارت آپ نے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ ایک مرشد کامل کی تلاش میں نکلے اور عراق تشریف لائے، اور عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان کی خدمت میں آپ 2.5 برس رہے، اور پھر انہی کے ساتھ آپ حج کے لیے تشریف لے آئے، اور وہیں سے 688 ہجری میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں حاضری ہوئی، سلام عرض کیا ہے تو آپ کی طرف سے جواب آیا، سلطان الہند کا لقب آپ کو دیا گیا، اور آپ کی ڈیوٹی انڈیا میں لگائی گئی، تو پھر آپ وہاں سے انڈیا تشریف لائے، اور یہاں جب آپ تشریف لائے تو ظاہر سی بات ہے ہندوؤں کا یہاں پر غلبہ تھا، انہوں نے بہت ساری رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، اور نتیجتاً جو ہے آپ کے علم و فضل کا اظہار بھی ہوا، آپ کی کرامات کا اظہار بھی ہوا، جس کی بنیاد پر لوگ آپ سے وابستہ ہو گئے، اور پورے کا پورا جو ہے وہ انا ساگر ایک دریا تھا، اس کو ایک کوزے میں آپ نے بند کر دیا۔ جب ہندوؤں نے آپ کو اس پانی سے وضو کرنے سے روک دیا تو آپ نے ایک لوٹا بھرنے کی اجازت طلب فرمائی، اور پورا دریا ہی اس میں سمیٹ لیا۔ تو یہ اللہ کے مقرب بندوں کا مقام ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہ پھر ساری کائنات جو ہے ان کے حکم کے تابع کر دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی عنایت، اللہ کا فضل ان لوگوں پر تھا۔ تو یہ ایسے لوگ تھے، اور یہ لوگ ان لوگوں میں سے تھے خواجہ غریب نواز کے جو کرامات کا زیادہ اظہار نہیں فرماتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ بعض لوگ تو ایک چلو پیتے ہیں اور دکھانے لگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ سمندر کے سمندر پی جاتے ہیں اور محسوس نہیں ہونے دیتے۔ انہی میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ تو آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں 90 لاکھ کافر مسلمان ہوئے، اور چونکہ بر صغیر جو ہے یہ پاک و ہند اور بنگلہ دیش یہ ایک ہی تھا پہلے، تقسیم سے پہلے، اور 530 ہجری میں آپ کی یہاں پر آمد ہو رہی ہے، تو آج سے تقریباً آپ سمجھ لیجیے 1000 سال پرانی بات ہے۔ تو یہ بر صغیر پاک و ہند پر آپ کا یہ جو کرم ہوا کہ اتنے لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر اب یہاں پر جو لوگ بستے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ یہ تقسیم کے وقت وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو انہی کی اولاد میں، انہی ہندوؤں کی اولاد میں ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تو ان کا ہم پر دوہرا احسان ہے کہ ایک تو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے راستے پر چلنے کی ہدایت ہم کو کی گئی ہے، اور ان کا علم و فضل اور ان کی کرامات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس اعتبار سے بر صغیر پر ان کا احسان ہے، ان بر صغیر کے مسلمانوں پر، کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں انہی لوگوں سے جا کر سلسلہ مل جاتا ہو، تو اگر یہ مرد قلندر یہاں تشریف نہ لاتے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت دیکھیں کہ اس علاقے میں محسوس فرمایا تبلیغ کی ضرورت کو، اور آپ نے ایک فرد کامل کو مقرر فرما دیا، اور آپ یہاں تشریف لائے، اور ان کی وجود پاک کی برکت سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور آج ہم اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی توحید کے قائل ہیں، اس کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے مدد طلب حقیقت نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب کی عظمت کے قائل ہیں، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اللہ کے پاک اور مقدس کلام سے ہمارا تعلق وابستہ ہے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری برکتیں، اور پھر آخرت میں جو انعامات اس ایمان کی وجہ سے اللہ کے فضل سے ہمیں حاصل ہوں گے، اس سب کا واسطہ اور وسیلہ اس بر صغیر میں اگر کوئی شخصیت بنی ہے ہمارے لیے تو وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ لہٰذا ہمیں ان نفوس قدسیہ سے ان کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ مروت کا تقاضا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کسی نے بھلا کیا ہے تو اس بھلائی کا مروت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور شکریہ اسی طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے کہ وقت آنے پر جب ان کے یوم وصال آئے تو خراج عقیدت پیش کیا جائے، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، نیکیاں کی جائیں، اور ان نیکیوں کو ان کی بارگاہ میں ایصال کیا جائے۔ اور یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں، میدان محشر میں پہچان جائیں گے کہ یہ تھا جو ایصال کرتا تھا۔ آج اس مشکل وقت میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور عطا سے ہماری سفارش کریں گے اور ہمارے لیے بخشش کا سبب بنے گا۔ حضور نے بھی فرمایا کہ ایک شخص، ایسا شخص شفاعت کرے گا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے کی اجازت مرحمت فرمائے گا، تو وہ جا رہا ہوگا تو دوسرا روک لے گا کہ بھائی تم جانتے ہو کہ
میں نے تمہیں دنیا میں ایک بار پانی پلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کو یاد آ جائے گا، ہاں ٹھیک ہے پلایا تھا تو اب اللہ کی بارگاہ میں تم سفارش کرو، تمہاری تو بخشش ہو گئی ہے، تم سفارش کرو اللہ مجھے معاف فرما دے. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا اور اب یہ کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں جنت میں چلے. سبحان اللہ. تو ایک عام مسلمان جو جنتی ہو چکا ہے، جس کو اللہ نے پاک اور ستھرا کر کے جنت کی نوید سنا دی، اپنی رضا کے مقام پر بھیج رہا ہے، اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ وہ اپنے ایک مسلمان بھائی کی سفارش کر رہا ہے اور اللہ اس سفارش کو قبول فرما کر اس شخص کو مزید عزت عطا فرما رہا ہے. تو جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، اگر ان سے ہم وابستگی رکھیں گے تو میدان محشر میں یہ وابستگی ضائع نہیں جائے گی، بلکہ بہت سارے کرم اور فضل کا باعث بنے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ سے ہمیں تعلق قائم رکھنے، استوار رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سوالات دعا سے سوالات. ایک سوال دے جی. چند سوالات ہیں اور اگر یہ 5 منٹ رہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی میں جواب دے دوں. اکثر اوقات جو ہے یہ سوال ہوتا ہے کہ عدت میں کس سے پردہ کرنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پردے اور عدت کا تعلق کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہماری عوام بیچاری بہت بھولی ہے، دین سے دور ہے، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اور بس وہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. عدت کا اور پردے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا سیدھا اور سادہ جواب یہ ہے کہ جس سے عام حالات میں پردہ کرنا واجب ہے اس سے عدت کی حالت میں بھی واجب ہے، اور جس سے عام حالات میں پردہ کرنا منع ہے یا اختیار ہے اس سے عدت کی حالت میں بھی پردہ نہیں کریں گے. اب پردے کی شرعی حیثیت میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات پردہ کرنا واجب ہوتا ہے، اور وہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جن سے نکاح ہو سکتا ہے. تو جن لوگوں سے بھی نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ کرنا واجب ہے. دوسرا ہوتا ہے نکاح نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ 2 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے کہ نسب کے رشتے کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، خونی رشتہ ہے، بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اپنی اولاد در اولاد سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ محرمات ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور وجہ کیا ہے؟ خونی رشتہ. تو نسبی اگر ممانعت ہوگی، نسب کی وجہ سے اگر شادی نہیں ہو سکتی ان کے آپس میں، تو وہاں پردہ کرنا حرام ہے. یعنی اگر بیٹی باپ سے پردہ کرے گی حرام ہے، گناہ گار ہوگی. بہن بھائی سے پردہ کرے گی حرام ہے، گناہ گار ہوگی، کیونکہ یہ نسبی رشتے ہیں اور اس میں پردہ کرنا حرام ہے. دوسرے ہوتے ہیں شادی ہو ہی نہیں سکتی وہ رضاعت کی وجہ سے، کہ ایک ہی خاتون کا 2 الگ الگ بچوں نے دودھ پیا ہے، تو اب یہ آپس میں رضاعی بھائی بہن ہو گئے اور ان کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. ان کا آپس میں پردہ کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں مرضی ہے، اختیار ہے، چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں. تو 3 حیثیتیں آ گئیں کہ پردہ کرنا واجب ہے. جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ کرنا واجب ہے، جن سے نہیں ہو سکتا اس کی 2 صورتیں، اگر خونی رشتے نسب کی وجہ سے نہیں ہو سکتا تو پردہ کرنا حرام ہے، اور رضاعی رشتے کی وجہ سے اگر نکاح حرام ہے تو پھر اس میں مرضی ہوتی ہے، چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں. تو یہ پردے کی وہ مختصر تفصیل تھی، وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اور عدت کا اور پردے کا کوئی تعلق نہیں ہے. جن سے پردہ کرنا عام حالات میں لازم ان سے عدت میں بھی لازم، اور جن سے عام حالات میں منع یا مرضی پر مشتمل ہے تو اس سے عدت کی حالت میں بھی وہی حکم رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سیکھنے کی اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا سے قبل منقبت پیش کر لیتے ہیں. تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے.
بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، دیکھو سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے، یہ در غریب نواز ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ قرآن عظیم پڑھا گیا، نعت خوانی کی گئی، جو درس بیان ہوا ہے، قریب و رحیم سے اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبول عطا فرما، اس کا ثواب اپنے کرم کے شایان شاہ مرحمت فرما، ثواب کا ہدیہ تحفتاً رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، تمام صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، ائمہ و مجتہدین، اولیاء امت، علماء اور صالحین کی ارواح کو عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو پیش کر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں وافر حصہ عطا فرما۔ اے کریم و رحیم، ہماری اصلاح فرما، ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ یا اللہ، اس کا ثواب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے اہل ایمان گزریں گے تمام کے ارواح کو عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔